بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 18 تاریخ ہے اور 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنی ذات کا تعارف اور اپنی ذات کی پہچان عطا فرمائے۔ دو روز سے نماز سے متعلق گفتگو چل رہی ہے کہ نماز ایک عظیم الشان نعمت ہے، عبادت ہے، لیکن جتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے اور جتنا اللہ پاک نے اس کا ادا کرنا ہمارے لیے بندوں کے لیے آسان فرمایا اور دن میں 5 مرتبہ تو کم از کم اللہ پاک نے اس کو فرض فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بندہ اگر شوق رکھتا ہو، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو اور بھی نفل بہت سی عبادتیں ہیں۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ تہجد ہے، اسی طرح تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور بھی نمازیں ہیں، بندہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جتنا آسان اور جتنا سہل ہے اتنا ہی بندوں نے اس سے اپنی توجہ کو ہٹا رکھا ہے۔ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسکوٹر چلانے والا پہلے سیکھتا ہے پھر چلانا شروع کرتا ہے، بجلی کا کام کرنے والا پہلے سیکھتا ہے پھر کام کی ابتدا کرتا ہے، اور تو اور جوتا بنانے والا، جوتا گانٹھنے والا پہلے اس کام کو سیکھتا ہے پھر جوتا سنوارنا شروع کرتا ہے۔ کیا ہم نے اس نماز کو جوتے کے برابر بھی درجہ نہیں دیا کہ ہم اس کو پہلے سیکھتے اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو ادا کرتے؟ کتنی عجیب مثال دے کر حضرت نے فرمایا، واقعی دل کو یہ مثال لگتی ہے اور چوٹ لگتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو اتنا بھی درجہ نہیں دیا۔ ارے اور تو اور معمولی سی میونسپلٹی کے افسر کے سامنے جاتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، مانگ پٹی کر کے جاتے ہیں، سیاہی سرما لگا کے جاتے ہیں، درست ہو کر جاتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ اور جھکی جھکی نگاہوں سے جا کے بڑے میٹھے اور جو ہے خاص پیرائی کے اندر سے گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ کام کیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ گھر کے پیچھے ڈرینیج لائن کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپلیکیشن اور اپروول لینی ہوتی۔ معمولی سے گھٹیا سے کام کے لیے ایک معمولی سے افسر کے سامنے جاتے ہیں تو اتنا ادب اور احترام بجا لاتے ہیں، اور کائنات کے رب اور خالق و مالک کے سامنے، ذوالجلال والاکرام کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں، جیسے ہیں ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہمیں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب اور سلیقہ عطا فرما دیجیے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے دنیا میں جو لوگ ماہر فن ہوتے ہیں، چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہوں، چاہے وہ ایلیویشن کے ماہر ہو یا انٹیریئر کے ڈیزائنر ہو، وہ جب بھی کوئی ایک ڈیزائن کرتے ہیں، جب دوسرے ڈیزائن کرتے ہیں تو پہلے سے بہتر کرتے ہیں۔ جب بھی مکان کا نقشہ بنانے والا انجینئر ڈیزائن کرتا ہے مکان کا، اور دوسرا مکان جب وہ ڈیزائن کرنے کی باری آتی ہے تو وہ پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں پہلے میں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو دوسرے میں اس کی تلافی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر فنکار آدمی اپنے فن پارے میں، ہر نئے فن پارے کے اندر، نئے فن کے نمونے کے اندر
پچھلے سے زیادہ بہتر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا پسند کرتا ہے۔ مومن کو بھی چاہیے، مومن بندہ جب اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا ہو تو پہلے کے مقابلے میں دوسری جب نماز پڑھے تو وہ اس سے بھی بہتر پڑھے، پھر اس کے بعد جو بھی پڑھے اس سے بھی بہتر پڑھے، اس کے بعد جب بھی پڑھے تو پہلے سے بھی بہتر پڑھے۔ غرض یہ کہ جب ہر مرتبہ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آنے والی نماز کو پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں اچھے سے اچھے انداز سے ادا کریں تو انشاءاللہ نماز لاجواب ہو جائے گی، نماز اچھی ہو جائے گی۔ آج کی اس محفل میں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نماز کا باطن کس طرح سے سنواریں۔ نماز سے پہلے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہوتی ہے وہ تو سب آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم وضو کریں، غسل کی ضرورت ہو تو غسل کریں اور سلیقے کے ساتھ وضو کریں، اور پھر گھر سے مسجد کی طرف آئیں تو نیچی نگاہوں کے ساتھ آئیں، ذکر و اذکار کے ساتھ آئیں، دعاؤں کے ساتھ آئیں، مسجد میں انٹری کریں تو کس طرح کریں، پھر جو ہے مسجد میں فرض نماز کی نیت سے پہلے کچھ نوافل پڑھیں۔ یہ سب باتیں گزشتہ بیان میں ہو چکی ہیں۔ آج اس کو بات کو بیان کرنا ہے کہ نماز کا باطن کس طرح سے سنواریں۔ ایک بزرگ تھے جو ہر نماز سے پہلے صدقہ نکالتے تھے، کیونکہ صدقہ ایسی نعمت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا غصہ بھی دور ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو وہ صدقہ نکالتے، اب وہ چاہے صدقہ 1 روپے کا ہی نکالتے ہوں، اس لیے کہ جب ہر نماز سے پہلے نکالتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی ایک لمیٹڈ حیثیت کا مالک ہوتا ہے، تو کوئی بہت بڑا صدقہ تو نکالتے نہیں ہوں گے، اور صدقے کے لیے کوئی کوانٹٹی بھی نہیں رکھی گئی، بلکہ اخلاص کے ساتھ جو بھی نکالیں گے اللہ کو پسند ہے، وہ چاہے 1 پیسہ ہی صحیح۔ تو وہ صدقہ نکالتے اور صدقے میں نیت یہ کرتے، پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پیارے اللہ میں نماز پڑھوں اور نماز میں میرا دل نہ لگے، میں نماز میں آپ کے سامنے کھڑا رہوں اور پھر بھی میری طبیعت میں حضوری نہ رہے کہ اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ اللہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقے کی برکت سے نماز کی حضوری کی توفیق مجھے عطا فرما، اور وہ نماز میں جو میں آپ سے غافل کھڑا رہتا ہوں اس مصیبت سے میری حفاظت فرما۔ سبحان اللہ العظیم، کتنا پیارا عمل بتا دیا امت کو۔ تو ایک طریقہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم دعا بھی کریں اور صدقہ بھی کریں کہ ہمارا نماز کا باطن بن جائے۔ نماز کے باطن بنانے کے 3 نسخے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ترتیب وار ان کو سنیں۔ سب سے پیارا اور سب سے آسان طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ایک طریقہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور ایک طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، تھوڑا لمبا ہے، اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اس سے مختصر ہے، اس کو دوسرے نمبر پہ بیان کرتے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کمال کا ہے، شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر بھی ہے اور پیارا بھی ہے، لہذا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آخر میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ چیز یاد بھی رہے اور سب تفصیل کے سامنے وہ آسان سا اور چھوٹا سا اس کی ہم قدر بھی کر سکیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ نماز کے باہر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی عادت نہ بنائی جائے۔ پھر سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر ذات حق کی طرف، اللہ کی طرف توجہ مبذول اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خارج صلاۃ، نماز کے باہر کے کاموں میں ہم ذات حق کی طرف متوجہ رہنے والے نہ بنیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی سمجھ بوجھ اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ایک وقت میں کئی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ گاڑی چلا رہا ہے
گاڑی چلاتے ہوئے وہ آگے کی سائڈ پہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کھڈا آ رہا ہے، اس کو بچانا ہے، کتا مرا وہ پڑا ہے، اس کو 2 ٹائروں کے بیچ میں لے لینا ہے، اور سائڈ کے میرر کو بھی دیکھ رہا ہے، سائڈ سے کوئی ڈیپر دے رہا ہے یا ہارن بجا رہا ہے، اس کو پاس بھی دینا ہے، آگے جانے کے لیے اس کو پرمیشن دینی ہے، سائڈ کر لینی ہے گاڑی۔ اور اسی دوران اس کا فون آ جاتا ہے تو وہ فون بھی کال ریسیو کر لیتا ہے۔ تو گاڑی بھی چلا رہا ہے، آگے کا بھی دیکھ رہا ہے، سائڈ کا بھی دیکھ رہا ہے، اور فون پہ رسپانس دے رہا ہے، فون والے کو ہدایت دے رہا ہے کہ ایسا کرو اور ویسا کرو۔ تو دیکھو یہ بظاہر 2-3 کام ہوئے، ایک وقت میں کام انجام دے رہا ہے، اور بہت رسکی ہے، ذرا سی بھی چوک ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت کیئرفل انداز سے بندہ کر رہا ہے۔ معلوم ہے اللہ پاک نے انسان کو ایسی فہم اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ایک وقت میں کئی کام کر سکتا ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا کے کام بھی کرے اور ان سائڈ وہ اللہ کی طرف متوجہ بھی رہے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں لگے ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو۔ ہتھ کارول دل یارول، پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو۔ تو یہ کتنا سا آسان نسخہ ہے، بس سوچنے سمجھنے کی اور پریکٹس کی اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں بہنیں کچن کے اندر آٹا گوندی ہوتی ہیں تو آٹا گوندنا ہاتھ کا کام، اور دل تو اس وقت فارغ ہے، دل میں اللہ اللہ کرتی رہے۔ روٹی بیل رہی ہوتی ہیں، روٹی بیلنا، روٹی کو بڑھانا، روٹی کا سائز بنانا، یہ ہاتھ کا کام، چکلے بیلن کا کام، دل تو فارغ ہے، دل اللہ کی یاد میں رکھے۔ کھانا پکا رہی ہے، ہانڈی میں چمچہ ہلانا ہے، چمچہ ہلانا ہاتھ کا کام، دیکھنا نگاہوں کا کام، دل تو فارغ ہے، دل کو اللہ کی یاد میں رکھیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے بھگو رہی ہوتی ہیں تو واشنگ مشین کا چلانا یہ آٹومیٹک کام ہوتا ہے، اس میں کپڑے ڈالنا آپ کے اختیار میں ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر ڈالنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہاتھ کام کاج میں ہو، نگاہیں کام کاج میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو، کتنا آسان کام ہے۔ پریس کر رہی ہیں، آئرن کر رہی ہیں کپڑوں پر، تو پریس کرنا ہاتھ کا کام، نگاہوں کا کام یہ کہ کہاں شکن باقی ہے، کہاں سلوٹ پڑی ہے، اور دل تو فارغ ہے، دل میں اللہ اللہ کرے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہاتھ پیر سے کام کاج کر سکتا ہے اور دل اللہ کی یاد میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ بہت سے مرد ہیں مثال کے طور پر میسن کا کام کرتے ہیں، مکان تعمیر کرنے کا راز مزدور ہوتے ہیں۔ اب اینٹیں رکھنا، کرنی سے مسالہ پھیلانا، ترتیب دینا، آنکھوں سے ڈورے کو دیکھنا کہ یہ ڈورے کی جو لائن ڈوری کی ہے وہ اینٹ آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی، تو ہاتھ کام کاج میں اور دل اللہ کی یاد میں رکھے۔ بہت سارے ہینڈی کرافٹ ہوتے ہیں، ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ پہ سے کام کرتے رہے، دل اللہ کی یاد میں رکھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنائی اپنی ذات کے لیے، ہم اس دل کو اللہ کی یاد میں کیوں مصروف کر کے نہ رکھیں؟ بہت سارے لوگ دکان پر سودا بیچتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، سودا دیتے ہیں، لیکن دل میں وہ اللہ کی یاد کو بسا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں اللہ کی یاد کریں تو زبان کو ہی مصروف رکھنا پڑے گا، تو پھر تو بولیں گے کیسے، پھر کام کیسے کریں گے؟ تو کس نے کہا ہے زبان سے بولنے کے لیے؟ بھائی اس وقت آپ دل میں یاد کریں۔ اللہ پاک نے جو ذکر کی بہت سی قسمیں اور اپنی یاد کی قسمیں بنائی ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ افضل ذکر تو وہی ہے جو دل سے کیا جائے، اور زبان سے بھی جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں بھی تو دل ہی شامل ہوتا ہے۔ بہرحال دل یہ ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، دل ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ دل میں اللہ کی یاد بسا کے رکھے ہر کام میں۔ تو اب جتنے بھی فزیکل کام ہیں اس میں دل ہمیشہ فارغ رہتا ہے، تو آدمی جو ہے اپنی عقل کی توجہ کام کی طرف لگاتا ہے، آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ہاتھ کام میں جو ہے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل تو فارغ ہوتا ہے، دل میں اللہ کی یاد رکھے۔ آج کل ہم بہت سے مالز میں جاتے ہیں، بہت سے ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنوں پر جاتے ہیں،
تو وہاں ان سائڈ وہ دھیمی دھیمی میوزک بجا کے رکھتے ہیں، تو ان کے سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں، اور میوزک کی طرف دھیان دینے والے اپنے دل کی تار میوزک سے جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کی انجوائے کرتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب دنیا والے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک فزیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دل میں کسی کی یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل تو جب سے یہ بلوٹوتھ چلا ہے اور یہ ایئر فون چلے ہیں، اللہ کی شان کیا لوگوں کا حال ہے، گاڑی چلا رہے ہیں تو کان میں یہ لگے ہوئے ہیں، کھیتی کرنے والے مزدور کھیتی کر رہے ہیں اور کان میں میوزک لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی شان ایسے دھن میں لگے رہتے ہیں کہ پوچھو مت۔ تو جب اللہ رب العزت نے فزیکلی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ چیز اچھی طرح سے مثالوں سے سمجھا دی ہے کہ میں نے تمہیں اس طرح سے بلڈ کیا ہے، میں نے تمہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ تم ایک وقت میں دو کام انجام دے سکتے ہو، تو ایک وقت میں تم اپنا کام کرو، اسی وقت میں آپ میری یاد کرو، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو امید ہے کہ یہ چند مثالوں سے بات اچھی طرح واضح ہوگی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے، تو پھر مومن کو چاہیے کہ جو نماز کے باہر کے دوسرے کاموں میں رہتا ہے تو وہ ایک طرف کاموں میں مصروف رہے اور دل کے اعتبار سے اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ جب طبیعت اس کی ایسی بنے گی، اب جب نماز پڑھے گا تو وہ 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے گا۔ کیوں؟ جب وہ دنیا کے کاموں میں مصروف تھا، اپنے خارجی کاموں میں مصروف تھا، اس وقت اللہ کو نہیں بھولا تھا، اب تو نماز 100% ہے ہی اللہ کی یاد کا نام، اب وہ کیسے اللہ کو بھول سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتلائی ہوئی بات اور اس کی تفصیل اور خلاصہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب بندہ نماز کے باہر کے کاموں میں اپنے کام میں مصروف رہنے کے باوجود ذات حق سے غافل نہیں ہوتا، یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ جب بندے کا حال یہ رہا، اب جب نماز کے لیے وہ نیت باندھ رہا ہے، نماز کے لیے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو نماز تو ہے ہی 100% اللہ کے لیے، لہذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہو۔ اس کو تو ہر حال میں اس کو ون سائڈ ہونا پڑے گا، ایک ہی طرف اللہ کی متوجہ ہو کر کام کرنا پڑے گا، تبھی وہ نماز معتبر ہوگی۔ ورنہ کھا بھی رہا ہو نماز بھی پڑھ رہا ہو، پی بھی رہا ہو نماز بھی پڑھ رہا ہو، دوڑ بھی رہا ہو نماز بھی پڑھ رہا ہو، کوئی کام کاج بھی کر رہا ہو نماز بھی پڑھ رہا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جب نماز ہے ہی 100% ذات حق کی طرف متوجہ ہو رہ کر اللہ کو بنانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے، تو پھر وہ جب خارج صلاۃ خارج نماز اپنے دنیاوی کام کاج میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، تو اب 100% اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں رہ سکتا؟ انشاءاللہ بخوب وہ اللہ کی طرف متوجہ رہ سکتا ہے۔ تو ہم آج ہی سے یہ ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جتنے بھی کام کریں گے، چاہے آفس کے کام ہو، چاہے کمپیوٹر کے ورک ہو، ڈیٹا فیڈ کرنا ہو، چاہے ڈرائیونگ کرنے ہو، یا اسی طرح سے گھر کے کام کاج ہو، کوکنگ ہو، یا کپڑوں کو سینا ہو، کپڑوں کا دھونا ہو، کپڑوں پہ پریس کرنی ہو، یہ کھانا پکانا ہو، کچھ بھی ہو، ہم ایک سائیڈ میں ہم کام کرتے رہیں گے اور ان سائیڈ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے۔ اگر انشاءاللہ تھوڑا سا ارادہ کر لیں، تھوڑی سی توجہ اور دھیان کر لیں، تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور ماضی میں اتنا بڑا جو نقصان ہمارا ہوا ہے اس کی کچھ بھرپائی ہو سکتی ہے اور اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ایک نمبر کا نسخہ اچھی طرح سے یاد رہے گا۔ دوسرا نسخہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے باطن کو بنانے کا بتلایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے اندر جو کام آپ کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کچھ پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور کچھ ارکان کو اللہ کے حضوری میں ادا کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہیں تو کھڑا ہونے کا قیام ادا کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں تو جھکنے کا رکن ادا کر رہے ہیں، اور سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کرنے کا حکم ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 2-5 منٹ کی نماز ہم 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرتے ہیں، تو اس میں کچھ کام تو ہم فزیکلی اٹھک بیٹھک کے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کام اس کے اندر پڑھنے کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جس وقت جو کام کر رہے ہوں اپنی توجہ کو اسی طرف مرکوز کر دیں، اور خاص طور پر جو چیز پڑھنے والی ہیں ان پڑھنے والی چیزوں پر، حروف پر توجہ دیں،
اور اس طرح کریں کہ جب آپ ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھی جانے والی سورت پر آئندہ آنے والی سورت کو پر دھیان دیں کہ اس کے بعد یہ ہے. مثلا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے یہ ہلکا ہلکا دھیان دیں کہ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہلکا ہلکا دھیان یہ دیں الرحمن الرحیم کے بعد ہے مالک یوم الدین. اس سے کیا ہوگا کہ قوت خیالیہ، قوت فکریہ، وہ جب ایک آیت پر ہوگی اور اس سے جمپ کر کے دوسری آیت پہ جائے گی، دوسری سے تیسری پہ جائے گی، تیسری سے چوتھی پہ جائے گی، تو قوت خیالیہ بجائے نماز کے باہر بھٹکنے کے وہ نماز کے اندر آ جائے گی، نماز کے اندر آ جائے گی. گویا آپ نے پڑھی جانے والی چیزوں پر توجہ کر کے بھٹکتے ہوئے ذہن کو کھینچ کر آپ نے نماز میں لا کے کھڑا کر دیا، نماز میں لا کے مصروف کر دیا کام میں. تو جب قوت خیالیہ فکریہ جو باہر بھٹک رہی تھی وہ جب اندر آ گئی نماز کے اندر تو بہت بڑا کام ہوا، یہ بہت بڑا کام ہو گیا. اس لیے کہ جو چیز باہر بھٹک رہی تھی وہ دائرے کے اندر آ گئی، وہ رنگ میں آ گئی، وہ اللہ کی حضوری میں آ گئی، اللہ کے سامنے حاضر ہو گئی. تو قوت فکریہ کا بھٹکنے سے وہ کسی چیز پہ مرکوز کر دینا اور بھٹکنے سے کھینچ کر لا کر اللہ کے سامنے اس کو پیش کر دینا، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اب جب اس طرح سے کچھ دن توجہ کے ساتھ، صرف ہمت یعنی کوششوں کے ساتھ جب ہم ایسا کریں گے تو اس کے بعد ایک مزاج بن جائے گا، ایک طبیعت بن جائے گی، ہمیشہ مجھے نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے، اسی طرح سے پڑھنی ہے. تو یہ بہت آسان ہے. تو شروع میں اس کو ملکہ یادداشت کہتے ہیں، یعنی ہمت کر کے جان بوجھ کر کے اس چیز کو یاد رکھنا کہ میں نماز میں ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لہذا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں میری توجہ اسی پہ رہنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں ملکہ یادداشت. جب ملکہ یادداشت میں رسوخ ہو جائے گا اور اس میں دوام ہو جائے گا، اللہ اس کی برکت سے اللہ مقام احسان بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اور مقام احسان وہ چیز ہے جب ملا کرتی ہے تو پھر کبھی چھینا نہیں کرتی، جب اللہ دے دیا کرتے ہیں تو چھینا نہیں کرتے. سارے صحابہ کرام وہ مقام احسان پر فائز تھے. میرے پیارے رب، مبارک گھڑی اور مبارک وقت ہے، مبارک مہینہ اور مبارک عشرہ ہے، اور افطار کا وقت بالکل قریب ہے. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں میرے پیارے رب، زمانہ ہو گیا بھٹکتی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، اللہ جی یہی پتہ نہیں چلتا امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا. 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، یہی پتہ نہیں چلا امام کون سی رکعت میں سفر کر رہے ہیں. جب 20 رکعت مکمل کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تب پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو جو ہے نماز ہی پوری ہو گئی، یہ تو تراویح کی 20 رکعتیں ہی پوری ہو گئی. تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ پیارے اللہ مقام احسان عطا فرما دیجئے، اور سجدوں کی حضوری، رکوع کی حضوری، تلاوت کی حلاوت اور ذکر کی لذت اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیجئے. امید ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ نسخہ بھی ذہن نشین ہو گیا ہوگا. تیسرا نسخہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واقعی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسی قدم قدم پر رہبری فرمائی ہے اور کتنی آسانیاں بیان فرمائی ہیں. ہم نکمے ہیں، ہم کھوٹے ہیں، ہم برے ہیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہم درود پڑھتے ہیں، نہ ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نہ ان کے بتلائے ہوئے باتوں کی قدر کرتے ہیں. خدا کی قسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت والا اللہ کے بعد اپنی امت پر کون ہوگا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت یعنی 2-4 افراد تھے، سفر پہ کہیں جا رہے تھے. وہ آئے اور کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے اور ذرا مختصر سی نصیحت کرنا، ہمیں سفر پہ جانا ہے. قربان جائیے پیارے صحابہ کرام نے ہمیں کیسا کیسا دین سکھایا، کس طرح کے طریقے سکھائے. واقعی صحابہ کرام کی اگر جماعت نہ ہوتی تو ان کے ذریعے سے جو ہونے والے سوالات تھے اور ان کے سوالات پر جو جوابات عنایت ہوئے، وہ جو جوابات ہم تک پہنچے جو ہمارے لیے دین پر چلنے کا سبب بن رہے ہیں، اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو بڑا مشکل ہوتا دین کو سمجھنا.
صحابہ کرام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی شرح کروا دی، اور کتنی آسانی سے فرمایا. دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہم سفر پہ جا رہے ہیں، نصیحت کرنا تھوڑی مختصر سی کرنا. آج اگر کسی خطیب کے سامنے کوئی کہہ دے حضرت آپ کا وقت لیا ہے، اشتہار میں نام بھی دیا ہے، مجمع بھی بہت ہے، لیکن ذرا مختصر سی بات کرنا، لوگ بھوکے ہیں، دیر ہو گئی ہے، تو فوراً غصہ ہو کر اٹھ جائیں گے. کس نے کہا تھا؟ میں تمہارا کوئی نوکر ہوں؟ جیسا تم کہو ویسے بولوں گا، جاؤ کسی اور سے کروا لینا. تو ایسے دھمکی دے کے اٹھ جائیں گے. لیکن قربان جائیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کوئی بات نہیں، بالکل مختصر. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ صلی صلاۃ مودعین، بس جب بھی نماز پڑھو بس ایسی نماز پڑھنا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جس طرح سے دنیا سے رخصت ہونے والا اپنی آخری زندگی کی آخری نماز پڑھ کر جاتا ہے، تو بس اس طرح سے نماز پڑھا کرنا کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ سوچو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جو لوگ کال کوٹری میں ہوتے ہیں اور جن کو پھانسی کے آرڈر ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھانسی دینے سے پہلے ایک ضابطے کے مطابق ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی آخری خواہش کیا ہوتی ہے، کیا تمنا ہے، تو اکثر سنا ہے کہ جو اہل ایمان کسی جرم میں ماخوذ ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو ان کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے پیارے رب کے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لوں. اب جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کس انداز سے اللہ اکبر کہتا ہے، کس انداز سے وہ نیت باندھتا ہے، کس شان کے ساتھ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، کس شان کے ساتھ وہ اس میں آیت ملاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سے کوئی آپریشن پہ جانے والا ہو اور بڑا سا مرض لے کر وہ ہاسپٹل گیا ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کا آپریشن ہونے والا ہے، اور یہ مومن بندہ سوچے کہ پتہ نہیں میں جیوں گا کہ نہیں جیوں گا اس مرض میں، کیوں نہ میں 2 رکعت نماز لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لوں اور اللہ سے توبہ استغفار کر لوں، تاکہ اگر موت بھی واقع ہو تو توبہ پہ ہو جائے. تو وہ کس شان کے ساتھ، کتنی عظمت اور کتنی محبت کے ساتھ اور کیسے ٹوٹ کر اور ڈوب کر وہ اللہ کی یاد میں نماز پڑھتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا طریقہ بتایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے زندگی سے رخصت ہونے والا اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھا کرتا ہے. تو اگر یہ نسخہ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے لگے اور نماز کی نیت باندھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ دیکھ پیارے، اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ دیکھ پیارے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری نماز ہو، ذرا سنبھل کے پڑھنا، تو انشاءاللہ نماز کا لطف ہی جو آ جائے گا. دوستو اور میری ماں بہنوں، کتنی غفلت کی ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز میں حاضر حضوری تو دور کی بات ہے، نماز کی بگننگ اور نماز کی سٹارٹنگ اور نماز کی ابتدا اتنی غفلت کے ساتھ ہوتی ہے. بس وضو کر کے آتے ہیں اور بات کرتے کرتے آتے ہیں اور فٹاک سے نیت باندھ لیتے ہیں. یہ بھی طے نہیں کیا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھ رہا ہوں تو نفل ہے یا فرض ہے، 4 رکعت ہیں یا 2 رکعت ہیں. ذرا علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھو تو صحیح، یہ جو نماز کی نیت باندھی جس میں کوئی استحصال ہی نہیں تھا، نیت کے وقت جو نیت باندھتے وقت جو اتصال ہونا چاہیے تھا اس کے قول فعل کا، تو وہ استحصال ہی نہیں تھا، تو یہ نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ ظہر کی مسجد میں نماز کے لیے آئے اور آپ نے سنت کی نیت باندھی یا فرض کی نیت باندھی، 4 رکعت کی نیت باندھی یا 2 رکعت کی باندھی، کچھ تعین تو ہے ہی نہیں. اب نیت باندھ لی اور نیت باندھنے کے بعد اب طے کر رہے ہیں کہ یہ میری سنت موقدہ ہیں شروع کی. تو ذرا پوچھئے مفتیان کرام سے کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں. اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ دل و جان سے قبول کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جب بھی نیت باندھیں حضوری کے ساتھ نیت باندھیں، طے کریں پہلے سے کہ مجھے کون سی نماز اور کتنی رکعت پڑھنی ہے، اور اس وقت اپنے آپ سے بھی مخاطب کر کے یہ بات کا ذرا اس کو ڈیٹیکٹ کرا دیں کہ دیکھ پیارے، ہو سکتا ہے زندگی تیری آخری نماز ہو. تو یہ 3 نسخے آپ کے سامنے بیان فرمائے، اور اس طرح سے نماز سے متعلق یہ موضوع آج پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت حضوری اور حاضری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشقانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے رب راتوں کی تنہائی میں کبھی 2 رکعت ہم ایسی بھی پڑھیں جی، اور اس کی برکت سے ہماری ہر نماز پھر ایسی بن جائے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہم جو ہے آنسوؤں کے رمجھم میں اس نماز کو پورا کریں، سجدوں میں گڑ گڑائیں، رکوع میں پھڑپھڑائیں، اور قیام میں ہم تڑپتے ہوں اللہ کے سامنے. میرے پیارے رب ایسی نماز جلد از جلد عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، زمانہ ہو گیا سجدے میں ٹکر مارتے مارتے، میرے پیارے اللہ آج تک سجدوں میں حضوری نصیب نہ ہو سکی، تلاوت کی حلاوت نہ مل سکی، ذکر کی لذت نہ مل سکی۔ میرے پیارے اللہ، کب تک یہ پھیکی پھیکی نمازیں، پھیکے پھیکے سجدے کرتے رہیں گے؟ میرے پیارے اللہ، حضوری والے سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شان والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، محبت والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حضوری اور حاضری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے پیارے اللہ حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد، ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد، ہمارے دوست احباب کے ایک ایک فرد کو یا اللہ نماز کی حقیقت سمجھا دیجئے، نماز کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ یا اللہ شان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم نماز میں کبھی بھی ڈیلے نہ کریں، ہم نماز میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، کیا ایئرپورٹ، کیا ریلوے اسٹیشن، کیا بس اسٹینڈ، یا اللہ ہر جگہ ہم سلیقے سے ایک طرف ہو کر آپ کو منانے والے بنے، آپ کے سامنے سر جھکانے والے بنے۔ یا اللہ ہماری باڈی لینگویج اور ہمارا ظاہر بھی لوگوں کے لیے داعی بن جائے، لوگوں کے لیے دعوت بن جائے کہ ہاں نماز تو وہ چیز ہے جس کو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، اور دیکھو پڑھنے والے تو جگہ بھی نکال لیتے ہیں اور راستہ بھی بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر بہت سی کمی کوتاہی ایسی ہیں اور بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ کہ اللہ دلی آرزوؤں کو پورا فرما، دل جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ اہل ایمان پر ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ اہل ایمان کی مظلومیت پر ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ظالموں کی قسمت میں ہدایت ہے تو سرفراز فرما، اور نہیں ہے تو یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما۔ قوم عاد و سمود کی طرح ان کی بوٹی بوٹی پہ گھیر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو مسافر سفر میں ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی ان پر توجہ نہیں دے رہا، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ان کے پیدل چلنے میں یا اللہ برکت دے دیجئے۔ یا اللہ ان کی زمین کو، ان کی مسافت کو سکوڑ دیجئے۔ یا اللہ اپنوں کو اپنوں سے ملا دیجئے، اولاد کو ماں باپ سے ملا دیجئے، شوہر بیوی کو آپس میں ملا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے گھروں کو بندوں کے لیے کھول دیجئے، یا اللہ عبادتوں کے لیے واہ کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ حلال روزی عافیت کے ساتھ، بلا مشقت، بغیر مصیبت کے، یا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اور سکون کے ساتھ آپ کی طرف، ذات کی طرف متوجہ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں پر جو آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ پری فرما۔ میرے پیارے اللہ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور ان آوازوں پر آمین کہی جا رہی ہے، یا اللہ چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، یا اللہ سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ گھر میں بیٹھی رہنے والی ماں بہنیں، بوڑھی عورتیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر کچھ ایسی تمنائیں ہوتی ہیں وہ کس کے سامنے کہیں؟ یا اللہ وہ تو مستور ہیں، وہ تو مستورات ہیں، وہ تو خود چھپی ہوئی ہیں، اور ان کی ساری نیکیاں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی تمنائیں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ ہاں میرے پیارے رب، یہ تو سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو بنایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نئے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، لیکن اس کی طرف بہت کم ذہن جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بنانے میں اصل کردار تو ہاجرہ علیہ السلام کا تھا۔
لیکن چونکہ مہاجرہ مستورات میں سے تھیں، وہ خود چھپی ہوئی اور ان کی نیکیاں بھی ہمیشہ پس پردہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اگر مہاجرہ وہ قربانی نہ دیتی اور وہاں استقامت کے ساتھ نہ ٹھہرتی تو شاید کعبہ جہاں بنتا وہاں بنتا. لیکن میرے پیارے اللہ، اصل کردار تو آپ نے مہاجر علیہ السلام سے اس میں ادا کروایا. میرے پیارے رب ان کے مرتبے کو بلند فرما، اللہ ان کے مرتبے کو بلند فرما. ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ، ہماری ماں بہنوں کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو جذبہ اور ایمان تھا یا اللہ وہ عطا فرما. جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہاجرہ کو چھوڑ کر چل دیے تھے تو نکیل پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چل دی. کہا آپ ہمیں وادی غیر زرع میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. بس جب چلتی رہی اور کافی دور کعبۃ اللہ سے دور میل 2 میل دور پہنچ گئی تو خیال آیا کہ یہ وقت کے نبی ہیں اور نبی کے اشارے کے بغیر اور اللہ کے اشارے کے بغیر نبی کوئی کام نہیں کرتا، تو یقیناً اللہ ہی پاک نے ان کو فرمایا ہوگا. تو آخر میں پوچھا بس اتنا جواب دے دو اور اشارے میں اتنا بتا دو کہ تم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ میرے رب کی مرضی ہے. تو جب کہا رب کی مرضی ہے تو گردن اس بات میں ہلائی، فوراً نکیل چھوڑ دی، فوراً اونٹنے کی نکیل چھوڑ دی اور چھوڑ دیا اور کہا تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. میرے پیارے رب کیا جذبہ تھا اللہ، کیا کیفیت تھی. میرے پیارے رب وہ کیفیت، وہ جذبہ ہماری ماں بہنوں کو بھی عطا فرما، ہماری ازواج اور ہماری بیٹیوں کو بھی عطا فرما، اور میرے پیارے اللہ ہمارے بچوں کو بھی عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما. میرے پیارے اللہ آپ کے اشاروں پر مر مٹنے کا حوصلہ عطا فرما. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب آپ نے ہمارے دل کے اندر جو توحید اور رسالت کی امانت اور اس کے اقرار کی امانت رکھی ہے، یہ اللہ اس پھول کو کبھی مرجھانے مت دینا. میرے پیارے اللہ اس توحید اور رسالت کے اقرار کے پھول کو کبھی مرجھانے مت دینا، یا اللہ اس کو سدا بہار رکھنا. میرے پیارے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اللہ یہ دولت سلامت رہے. اللہ جو چیز آپ نے بن مانگی عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہم اس وقت آپ سے اس کی بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ آخری وقت سلامت رہے اور عافیت کے ساتھ ہم سلامتی کے ساتھ دنیا سے اس کو لے کر کوچ کر جائیں. اللہ ایسی بھیک آپ سے مانگتے ہیں. اللہ جی جو مانگ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.